پہاڑوں اور دریا کے درمیان ایک پرانا شہر آباد تھا۔ یہ شہر تجارت اور علم کے لیے مشہور تھا۔ یہاں دور دور سے لوگ آتے، کاروبار کرتے اور زندگی گزارنے کے لیے بس جاتے۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک پرانا سا خانقاہ تھا، جہاں ایک درویش رہتا تھا جسے لوگ بابا رحمان کے نام سے جانتے تھے۔ بابا رحمان عجیب انسان تھا۔ وہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتا تھا، مگر جو بھی اس کے پاس آتا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کی باتوں میں عجیب سی حکمت ہے، اور بعض کہتے تھے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک دن شہر میں ایک نوجوان آیا جس کا نام کمال تھا۔ کمال ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، تعلیم بھی، اور زندگی کی تقریباً ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ آخر کیوں اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کبھی اسے لگتا شاید اسے مزید دولت چاہیے، کبھی لگتا شاید اسے سفر کرنا چاہیے، اور کبھی لگتا شاید اسے شہرت حاصل کرنی چاہیے، مگر وہ جتنا بھی حاصل کرتا اس کے دل کی خالی جگہ ویسی ہی رہتی۔ ایک دن اس نے شہر کے ایک بوڑھے آدمی سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، اگر تم واقعی اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو تو بابا رحمان کے پاس چلے جاؤ۔ کمال نے پہلے تو اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید اسے ایک بار وہاں جانا چاہیے۔ اگلے دن وہ خانقاہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بابا رحمان ایک پرانے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دروازہ لکڑی کا تھا اور کافی بوسیدہ لگ رہا تھا۔ کمال نے سلام کیا اور کہا، بابا جی، میں اب سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ بابا رحمان نے مسکرا کر جواب دیا، پوچھو بیٹا۔ کمال نے کہا، میرے پاس زندگی میں سب کچھ ہے، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی خلا ہے۔ بابا رحمان نے کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اس پرانے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، تمہیں یہ دروازہ کیسا لگتا ہے؟ کمال نے جواب دیا، یہ بہت پرانا اور بند لگتا ہے۔ بابا رحمان نے پوچھا، اگر کوئی اس کے پیچھے خزانہ رکھ دے تو کیا ہوگا؟ کمال نے کہا، پھر بھی جب تک دروازہ بند ہے کوئی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ بابا رحمان مسکرا دیے اور بولے، بالکل یہی انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کمال نے حیرت سے پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ بابا رحمان نے کہا، انسان کے دل میں سکون، محبت اور نور کا خزانہ ہوتا ہے، مگر اکثر انسان خود ہی اپنے دل کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ کمال خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، دل کا دروازہ کیوں بند ہوتا ہے؟ بابا رحمان نے آہستہ سے کہا، غرور سے، لالچ سے، اور دنیا کی محبت سے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پرانا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہل رہا تھا۔ بابا رحمان نے دروازے کو ہاتھ سے دھکا دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر بابا رحمان نے کہا، دیکھا؟ دروازہ کھلا تو روشنی خود اندر آ گئی۔ کمال کے دل میں جیسے کوئی بات اتر گئی۔ بابا رحمان نے کہا، روشنی کو لانے کے لیے تمہیں سورج کو نہیں بلانا پڑتا، صرف دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ کمال نے آہستہ سے پوچھا، اور دل کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ بابا رحمان نے جواب دیا، عاجزی سے، شکر سے، اور اپنے رب کو یاد کرنے سے۔ پھر انہوں نے کہا، انسان اکثر سکون کو دنیا میں تلاش کرتا ہے، مگر سکون ہمیشہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ سکون نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند ہے۔ کمال کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے کبھی اپنے دل کو نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بولا، بابا جی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ بابا رحمان مسکرا دیے اور بولے، یاد رکھنا، جب دل کا دروازہ کھل جاتا ہے تو انسان کو وہ سکون مل جاتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ کمال وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔
وہ اپنا کام بھی کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خاموش سا سکون آ گیا تھا۔ سالوں بعد جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے تو وہ صرف ایک بات کہتا، میں نے ایک درویش سے سیکھا کہ سکون کہیں باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل کے بند دروازے کے پیچھے ہوتا ہے۔ سبق: انسان اکثر اپنی خوشی اور سکون کو دنیا میں تلاش کرتا ہے، مگر اصل سکون دل کے اندر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو غرور، لالچ اور غفلت سے پاک کر کے اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور زندگی میں حقیقی سکون آ جاتا ہے۔